بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روحانی اسباب یوٹیوب چینل کی طرف سے آج میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسے وظیفے کی جو بڑے عرصے سے یہ میرے دل میں رہا، رازوں میں سے ایک راز تھا، اور یہ وظیفہ مجھے جو تعلیم ہوا تھا یہ حاضرات کے ذریعے جو ہے ملا تھا، یعنی کہ دعائے نادی علی شریف کی حاضرات میں کرتا تھا۔ تو ایک مرتبہ دعائے نادر علی شریف کی حاضرات میں نے کی، اور کیونکہ وہ ایک مسئلہ تھا کسی کا وہ حل کرنے کے لیے، تو ان کے اوپر کوئی جو معاملات تھے بزرگہ دین کے، ایک بزرگ تھا کوئی، اس کا معاملہ تھا اس کے اوپر، یعنی کہ کوئی بزرگ دین تھا اس کا معاملہ ان کے اوپر تھا، ان کے معاملات خراب تھے، اور وہ بھی ان گھر والوں سے جو جس فرد کے اوپر، جس بندے کے اوپر وہ مسئلہ تھا اس سے غلطی ہوئی تھی، تو پھر ان سے ہماری بات چیت ہوئی۔ تو جاتے جاتے ان سے یہ وظیفہ مجھے تعلیم ہوا تھا، اور جو ہے نا انہوں نے مجھے ایک تحفے کے طور پہ دیا تھا، اور جب میں نے اس کو کیا اور اپنے قریبی ساتھیوں کو دیا، دوستوں کو دیا، تو ان میں سے جو صحیح تھے، بہت زیادہ جو محنت ریاضت کرنے والے تھے، تو انہوں نے اس وظیفے کو کیا تھا، اور ایک یوم کا یہ وظیفہ تھا، ایک دن کا یہ وظیفہ تھا، اور ان کو اس میں یقینی کامیابی ملی۔ اس میں کیا مشاہدے ملے، اس میں کیا کیا ہوا، یہ سب میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں، اور یہ اس سے کیا کیا آپ کام لے سکتے ہیں۔ تو یہ اس ابھی وقت کے حساب سے آپ اس کو کیسے استعمال کر سکتے ہیں، سب کچھ اس ویڈیو میں آپ کو جو ہے ایک ایک چیز آپ کو اس میں بتاؤں گا۔ تو اس سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے روحانی اسباب یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو روک کے لازمی سبسکرائب کرے، ویڈیو کو لائک کرے، کمنٹ میں نہ لکھے، تاکہ اس وظیفے کی آپ کو اجازت ہو جائے، اور پھر اب آگے ویڈیو کا سلسلہ شروع کرتے ہیں ہم۔ اس وظیفے سے آپ جو کام لے سکتے ہیں سب سے ابھی کے حساب سے، پہلا تو کام یہی ہوتا ہے کہ پیسہ، یعنی کہ پیسے، ضروریات پوری ہو۔ اب ضروریات کیسے پوری ہوتی ہے؟ اگر آپ ڈرائیور ہیں، آپ کی دکان ہے، آپ کوئی سوشل میڈیا پہ کام کرتے ہیں، یا آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں، تو اس کے اندر ترقی ہو، کوئی ایسی مخلوق ہو جو دن رات چگنی آپ کو کامیابی دے، یعنی کہ اگر آپ کوئی گورنمنٹ کی جاب کرتے ہیں تو وہ آپ کی جو ہے اسکیل اوپر کر دے، یا آپ کی دکان ہے تو ایک دکان سے دو دکانیں، دو سے تین دکانیں بن جائیں، یا آپ سوشل میڈیا پہ ہے، آپ فیم چاہتے ہیں، پاپولرٹی چاہتے ہیں، تو وہ آپ کو حاصل ہو جائے۔ آپ اگر پراپرٹی ڈیلر ہے تو آپ کی ڈیلیں بننا شروع ہو جائے۔ آپ اگر باہر ملک جانا چاہتے ہیں تو آپ باہر ملک اچھی جگہ پہ جا سکے، باہر ملک کے لیے پیسوں کا انتظام نہیں ہو رہا ہے تو پیسوں کا انتظام ہو جائے۔ البتہ جس طرح کا بھی مقصد ہوگا وہ یہ حاضرات آپ کا پورا کرتی ہے، یعنی کہ وہ مقصد پورا ہوتا ہے، اور یہ آپ کا اور اللہ کا ایک راز ہے۔ اگر اس راز کو کسی اور سے بیان کریں گے تو فوری وہ عمل ختم ہوگا، اور دھرم کر کے آپ زمین پہ آ کے دوبارہ گریں گے۔ وظیفہ کیا ہے؟ بہت ہی قیمتی وظیفہ یہ ہے۔ وظیفہ اس طریقے سے ہے کہ آپ نے ایک انگوٹھی لے لینی ہے۔ اب تانبے کی انگوٹھی لے لیں، بالکل سادی سی ہو جائے، یا پھر آپ عقیق پتھر سرخ لے لیں، یا عقیق پتھر کالا لے لیں، عقیق پتھر آپ سبز لے لیں۔ وہ عقیق پتھر آپ لیں جو بالکل کلین ہو، یعنی کہ اس میں کوئی داغ نہ ہو، جس طرح آپ نے دیکھا عقیق پتھروں میں لائنیں آ رہی ہوتی ہے، سفید پیلا مکس ہوتا ہے، اور مسئلے جو ہو بیچ میں اس کافی قسم کے جو ہے نا افیکٹس اس کے اندر آ رہے تھے وہ نہ ہو، یعنی کہ بالکل اگر سرخ ہے تو بالکل سرخ ہو، کوئی اس میں ہلکا سا بھی نشان نہ ہو، بلیک ہے تو بالکل کالا کی کو ذرا سا بھی نشان نہ ہو، سفید ہے تو سفید بالکل پیور خالص سفید ہو، آپ نے وہ عقیقہ پتھر لے لینا، اور کسی بھی دکان پہ آپ کو ایزیلی آپ جہاں بھی ہوگے ان کو کہ اس کے اوپر آپ نے جمعرات والے دن، یعنی کہ جمعرات کی فجر کی نماز سے لے کے جمعرات کی عصر کی نماز کے درمیان آپ نے اس کے اوپر ایک اسم لکھوا لینا ہے، اور وہ اسم آپ نے کیا لکھوانا ہے؟ یا حاضر دو، یا حاضر ہو۔ اسکرین کے اوپر بھی آپ دیکھتے چاہ رہا ہوگا یا حاضر ہو، یہ اللہ پاک کا اسم پاک ہے، یا ظاہر ہو یا حاضر ہو، اس میں سے یہ ہے کہ یا حاضر ہو، اس کو آپ نے لکھوا لینا ہے۔ اس پہ لکھوا کر اب یہ آپ کو پتہ یا دکان والے کو پتہ، اگر دکان والا پوچھے آپ سے 100 سوال کرے تو آپ نے اس کو ایک جواب بھی نہیں دینا، بس آپ اس کو کہ ویسے مجھے یہ میں نے لکھوانا ہے، اور لکھوا کر آپ لے، کسی کو بتانا نہیں ہے۔
اور اس کو موتیے کا عطر لگائے، اور اب آپ نے جو وظیفہ کرنا ہے، اب وظیفہ بڑا طاقتور ہے۔ آپ نے رات کے وقت بیٹھ جانا ہے کسی کونے میں، آپ بالکل کسی ویرانے میں بیٹھ جائیں، کسی کونے میں بیٹھ جائیں، کسی جگہ کے اوپر آپ بیٹھ جائیں، ٹھیک ہے؟ بالکل اندھیرا ہو، چھت کے اوپر کسی جگہ بیٹھ جائے پاک صاف باوضو ہو کے، اور پاس ایک اگربتی جلا لے۔ اگر آپ اگربتی نہیں جلا سکتے ہیں تو آپ کم سے کم جو ہے نا پاس اپنے ایک عدد جو ہے نا تیز خوشبو کوئی اپنے کپڑوں پہ لگا لے۔ ہمارے یہاں پہ کچھ بھائی تھے جن کو میں نے دیا تھا، وہ گاؤں میں رہتے تھے، انہوں نے کیا کیا کہ پاک صاف ہو کے باوضو ہو کے، سفید کلر کی سردیاں تھی، رضائی کے اندر وہ بیٹھ کے لیٹ کے، اور انہوں نے نا جو رضائی کے اندر اس نگینے پہ یہ وظیفہ کیا تھا، اور پھر جو ان کو وہ مشاہدے ہوئے تھے، تو وہ یقین مانے کہ وہ 2 3 دن تو وہ بالکل ہی جو ہے نا مطلب خوشی کے مارے ان کو کھانا بھوک بھی نہ لگے، نیند بھی نہ، ان کے ساتھ یہ کیفیت ہوگی تھی، اور وہ پاگلوں کی طرح اچھلے۔ تو ابھی میں آپ کو بھی یہ وظیفہ بتا رہا ہوں، اور ابھی آپ کو بھی جب انشاءاللہ تعالی اس کی برکتیں ملے گی، آپ بھی اسی طرح اچھلیں گے۔ بہت سے لوگ ہم سے کمنٹ میں سوال کریں گے یہ پتھر آپ سے بھی مل جائے گا؟ جی بالکل مل جائے گا، ٹھیک ہے؟ ہمارے سے بھی آپ کو یہ اویلیبل ہوگا۔ لیکن خود تیار کریں، خود آپ کو زیادہ یقین ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کو زیادہ یقین ہونا چاہیے اپنے اوپر، خود تیار کریں گے زیادہ اس کو، پہلے دن سے یہ کام کرتا ہے، یہ میں آپ کو پہلے بتاتا چلا جو پہلے دن ہی سے یہ آپ کو دیتا ہے۔ اچھا، آپ کیا کرنا ہے کہ جی اس کو پاک صاف جگہ کے اوپر لے کر بیٹھ گیا، آپ نے 100 دفعہ درود شریف پڑھنا ہے اور اس پہ دم کر دینا۔ اچھا، آپ بہت ڈرپوک ہے، اگر آپ کو بہت زیادہ ڈر لگتا ہے، یعنی کہ انتہائی قسم کے ڈرپوک ہے، پھر آپ حساب کر لیں، اپنا حساب 4 کل آیت الکرسی کا ہی کریں۔ اگر آپ بہادر ہیں، یعنی کہ آپ اتنے ڈرپوک نہیں ہیں، اور آپ کو یہ بھی یقین ہو کہ میں اللہ تعالیٰ کا کلام پا رہا ہوں، تو پھر آپ سمپلی طور کے اوپر جو ہے نا بس صرف اور صرف جو ہے نا بس آپ اس کلام کو پڑھے، پہلے 100 دفعہ درود شریف پڑھ لیں۔ درود شریف پڑھنے کے بعد اب آپ 100 دفعہ سورہ فاتحہ اس کے اوپر پڑھ کے دم کریں پتھر پہ، 100 دفعہ آپ سورہ اخلاص پڑھ کے دم کریں، اور اس کے بعد آپ نے 100 دفعہ یا حاضر پڑھ کے دم کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اس سے پہلے آپ نے 3 دفعہ یہ الفاظ دہرانے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور وہ الفاظ کیا ہے؟ یا حاضر و موکل حاضر ہو، یا حاضر و موکل حاضر ہو، یا حاضر و موکل حاضر ہو، یہ 3 الفاظ آپ نے دہرانے ہیں، اور اس پہ دم کرنا ہے، اور 100 مرتبہ یہ تینوں تسبیح اس پہ پڑھ کے آپ نے دم کر دینی ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن جس وقت آپ یہ دم کریں گے یا پڑھیں گے، جب آپ پڑھ رہے ہوگے، اب اس پتھر کا رنگ بدلے گا، پتھر میں آپ کو آگ نظر آئے گی۔ اچھا، جتنے ظاہری بات ہے، ہم کوئی ولی اللہ تو ہے نہیں، بات میں سیدھی سی کروں گا کہ جی ہم کوئی ولی اللہ یا وہ تو لگے ہوئے نہیں ہیں۔ اب ہوگا ایسا ہوتا ہے اس میں کہ آپ جتنے گناہگار ہیں، آپ کو کچھ خوفناک منظر ایسے نظر آئیں گے، لیکن آپ نے ڈرنا نہیں ہے، گھبرانا نہیں ہے۔ اچھے بھی منظر نظر آئے ہیں، ایک کو میں نے دیا تھا، وہ تہجد گزار بھائی تھا ہمارا، اور اس کو بڑے اچھے اچھے خوبصورت منظر بھی اس کو نظر آئے ہیں، لیکن آپ نے بڑے طریقے کے ساتھ جو ہے نا آپ نے وہ اس کی پڑھائی مکمل کرنی ہے، آپ کو جو بھی منظر پتھر میں نظر ہے، پتھر میں آنکھیں جما کے کرنی ہے۔ اچھا، ایک چیز اور بھی ہوتی ہے، لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ ہم آنکھیں بند کر کے پڑھ لیں گے، نہیں بھائی، آپ آنکھیں بند بھی کریں گے نا تو پکی آنکھیں بند کر لیں گے تب بھی آپ کو منظر نظر آئے گا، کیونکہ آپ کی باطنی آنکھ کھلی ہوتی ہے۔ اس ٹائم بندے کو 2 خوشیاں ہو رہی ہوتی ہے، ایک خوشی یہ کہ یار دیکھو میری باطنی آنکھ بھی کھلی ہوئی ہے، میں اپنی آنکھیں بند کروں تو باطنی آنکھ سے میں اس پتھر کو دیکھ لوں، ٹھیک ہے؟ اور بڑا بندہ خوش ہوتا ہے، لیکن ساتھ ڈرپوک بھی کچھ ہوتے ہیں، پتھر وہیں پھینک کے چیخیں مار کے بھاگ جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ حالانکہ کہ کوئی اتنا ڈرنا نہیں ہے، کچھ پانا ہے تو کچھ کرنا تو پڑے گا آپ کو۔ یہ بڑے بڑے یوٹیوبرز، ٹک ٹاکرز اور دیگر سارے لوگوں کو دیکھ لے، ان ساروں کے پاس یہ چیزیں موجود ہوتی ہے، اور ہم لوگ جو ہے نا بس پڑے رہتے ہیں کہ جنہوں نے محنت کی ہے، یہ کیا ہے، وہ کیا، ٹھیک ہے محنت کی ہے، لیکن ان چیزوں کی رہنمائی بھی ہے ان کے پاس نا۔ اب جب آپ یہ وظیفہ کر لیں گے مکمل طور کے اوپر، ٹھیک ہے، 100 دفعہ سب کچھ پڑھ لیں گے، یعنی کہ 100 دفعہ درود شریف آپ نے پڑھ لیا، 100 دفعہ سورہ جو ہے کلاس پڑھ لی، 100 دفعہ سورہ جو ہے فاتحہ پڑھ لی، اور 100 دفعہ یا حاضر پڑھ لیا، اور جب آپ کا بالکل وظیفہ مکمل ہو گیا، جب آپ دوبارہ درود شریف پڑھیں گے نا، اب آپ اس پہ دیکھیں گے کہ آپ کو ایک شکل نظر آئے گی، ٹھیک ہے؟ وہ بار بار آپ کو کہے گی میرے سے بات کرو، اس طرح آپ کا بات آئے گی، رکو میرے سے بات کرو، رکو، آپ نے کوئی اس کی بات ہی سننی ہے۔ آپ نے جو ہی 100 دفعہ درود شریف پڑھنی ہے، تو ساتھ ہی جب آپ پڑھ لیں گے تو پھر آپ اس کو کہیں گے السلام علیکم، پھر وہ آپ کو کہے گا میرے سے بات کرو، پھر آپ کو وعلیکم السلام کا جواب دے گا،
اب آپ اسے کہیں کہ میری جو ہے نا وہ کہے گا کہ آپ کیا چاہتے ہو بولو، تو آپ اسے کہیں کہ میں آپ کی مدد چاہتا ہوں، میری اللہ اور جو ہے نا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، تو آپ جو ہے نا میری مدد کرے۔ اور پھر اس کے بعد آپ پہ اور اس میں ایک عہد و پیمان ہو جائے گا، اور پھر ایک شرائط آپ وہ آپ جو بھی مناسب ہے اس کو طے کر لیں، اور اب آپ اس عمل کے مزے لیں، ٹھیک ہے؟ اور کروڑوں خربوں کا میں نے عمل آپ کو اسی طرح دے دیا ہے، اب آپ ہوگے تو قدر کریں گے، اگر آپ نہیں ہوگے تو اس کی قدر نہیں کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو بڑے بڑے واقعات آپ کو انشاءاللہ تعالی اس چینل کے اوپر میں بتاؤں گا، یہ وظیفہ آج بھی اتنے لوگ کر رہے ہیں، اور الحمدللہ وہ عیاشیاں کر رہے ہیں، مزے کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ انسان کی تھوڑی سوچ عقل کام کرنی چاہیے کہ جو کل کو کسی کو کوئی پوچھتے بھی نہیں تھے، آج وہ راتوں رات کس طرح اتنے امیر ہو گئے، کل کسی کے پاس بائک چلانے کے لیے پیسے نہیں تھے، آج وہ لینڈ کروزر میں گھوم رہے ہیں، تو یہ سب اس طرح کی مخلوقات ہوتی ہے، ہم لوگ جو ہے وہ بڑے بڑے لوگوں کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں کہ وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، یہ ہے، اور لوگ کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں، تو یہ عمل کرے انشاءاللہ تعالی آپ اس کی باتیں کرے، ٹھیک ہے؟ اب لوگ پوچھیں گے جی ناکامی، تو ناکامی میں ہوتا